هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح بات آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالی کا وہ عظیم الشان رسول ہے جو کہ پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے. فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اور نہیں پھوٹ ڈالی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح باتیں آ گئیں. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے. ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے. اسی طرح بعض مفسرین نے اس سورت کے دوسرے کئی نام ذکر کیے ہیں. سورۃ قیامت، سورۃ بریہ، سورۃ منفکین، لیکن ان سب میں سے بینہ کا نام زیادہ مشہور ہوا. 8 آیتیں، 94 الفاظ اور 196 حروف پر مشتمل ہے. بینہ واضح چیز کو کہتے ہیں، واضح دلیل، واضح بات بینہ کہلاتی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر بینات کا لفظ استعمال کیا ہے. من البینات والہدا، واضح واضح باتیں اور ہدایت کی باتیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، یہ بینات کا لفظ اس سے مراد وہ واضح اصول ہیں جو بالکل واضح ہوں، آسانی سے معلوم ہو سکے. ہدایت، واضح باتیں، واضح قانون، واضح دلائل، ان سب پر بینات کا لفظ بولا جاتا ہے. حدیث شریف میں اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ بڑی جامع اور مانع سورت ہے. اس میں باطل فرقوں کا رد بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان ربی عز وجل امرنی ان اقرئک هذه السورہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھا دوں. ابی بن کعب نے عرض کیا، حضور کیا اللہ نے ایسا ہی میرے متعلق فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں. تو ابی بن کعب آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھ جیسے معمولی آدمی کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا. اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس منصب کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، اقرأہم ابی بن کعب، کہ میری امت میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے. گویا آپ قاریوں کے سردار ہیں.
جیسے مفسرین کے سردار عبداللہ بن عباس اور قاضیوں کے سردار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، امت میں حیاداروں کے سردار حضرت عثمان غنی، اور سختی میں اسلام کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور سب سے زیادہ رحیم و کریم صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور علم فرائض اور وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ تو جس طرح ان صحابہ اکرام کو مختلف امور میں خصوصیت حاصل تھی، اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو قرات میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ تو اللہ نے بذریعہ وحی بھی یہ حکم دیا کہ لم یکن الذین کفروا، آپ کو پڑھانے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام، اس خاص بات کی طرف بھی اس مقام پہ اشارہ فرمایا کہ کوئی تعلیم کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب تک اس کا نمونہ سامنے نہ ہو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الرجل لا يفلح الا اذا رأى المفلحین من لا يرى مفلحا لا يفلح۔ جو کسی کامیابی کو نہیں دیکھتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی شخص اپنے سامنے نمونہ دیکھتا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور پاک کی ذات مبارکہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ اکرام اسی نمونہ کو اپنایا، ان کو دیکھ کر تابعین نے اپنے آپ کو ڈھالا، پھر یہ سلسلہ آگے تک چلتا آیا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ دیگر مذاہب نے تو اپنے انبیاء کے نمونے بھی بگاڑ دیے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے انسانیت سے ہی خارج کر دیا۔ یہودیوں نے اپنے نبی کا نمونہ باقی نہ رکھا۔ بہرحال ہر دور کا نبی اپنے زمانے کا نمونہ ہوا کرتا تھا جسے دیکھ کے انقلاب برپا کیا جا سکتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے ہیں؟ فرمایا فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن کأن القرآن، کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا پڑھتا ہوں۔ فرمایا قرآن ہی حضور پاک کا اخلاق ہے۔ جو کچھ قرآن میں مذکور ہے اس کا عملی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی تعلیم خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کا عملی نمونہ سامنے نہ ہو اس تعلیم کے مطابق انقلاب برپا کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس زمانے میں جو مذاہب دنیا میں موجود تھے ان میں یہودی، نصرانی، صابی، ستارہ پرست، مجوسی، مشرک، ایران کے لوگ، آتش پرست، اس زمانے میں آدھی دنیا کے یہ لوگ جو ہے آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے، اور باقی آدھی دنیا کیسر روم کے زیر اثر تھی۔ قیصر عیسائی، کسرا مجوسی آگ میں کرشمہ مانتے، اس کی عبادت کرتے، اور پانچواں فرقہ مشرقین عرب کا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔
بہرحال ان باطل فرقوں میں مشرکین عرب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کفر اور شرک کو ملت ابراہیمی بنایا ہوا، ان کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی جب تک کہ ان میں بینہ نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور بینہ بھیج کے حجت پوری کر دی، دلیل۔ اہل کتاب بڑے متعصب تھے، یہ بدبخت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، جس کی پیشن گوئی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، سارے نبیوں نے کی ہے۔ یہ لوگ اس نبی کے انتظار میں دعائیں مانگتے تھے، وہ آئے ہم ان کا ساتھ دیں گے، اس کی برکت سے ہمیں دوسروں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں پہ فتح حاصل کریں گے۔ مگر اللہ کا وہ جو رسول آیا تو ان لوگوں نے بھی، ان بدبختوں نے بھی انکار کر دیا، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانا۔ مشرکین کا حشر تو یہ ہوا کہ کچھ مارے گئے، کچھ چلے گئے، باقیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں یہودی اس طرح ڈٹے رہے، یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے۔ ایک موقع پر حضور پاک نے فرمایا اگر یہ 10 آدمی مسلمان ہو گئے تو کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن ان 10 اشخاص میں سے صرف ایک نے اسلام قبول کیا، باقی سب یہودیت پر رہے، اور اسی باطل عقیدے پہ ان کا خاتمہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے شکوے کے انداز میں فرمایا کہ ان کے حالات اس قدر خراب، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ جو آخری رسول کے منتظر تھے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اہل کتاب کا یہ انکار کسی شبے کی بنا پر نہیں تھا کہ یہ نبی ہے بھی کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہے جن کا انتظار تھا۔ ان کا انکار کیوں کیا، مخالفت کیوں کی؟ محض ضد کی بنا پہ، عناد کی بنا پہ۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ محض حسد کی وجہ سے کہ نبی ہماری قوم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے بنی اسرائیل میں رکھی، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ نعمت آ گئی۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نعمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ تو فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، منفقین باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح چیز آ جائے۔ اس وقت تمام گروہ اپنی اپنی غلطی پر مغرور تھے، کوئی بڑے سے بڑا حکیم، ولی یا عادل بھی آتا تو انہیں راہ راست پہ نہیں لا سکتا تھا، انہیں ایک واضح بینہ کی ضرورت تھی جو راہ راست پہ لے آئے۔ تو فرمایا رسول من اللہ، اللہ کا وہ عظیم الشان اور عالی مرتبہ رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفہ پڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت ایک صحیفہ ہے، کل 114 سورتیں ہیں، ہر سورت میں ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ عمل کرنے سے کامیابی ہے۔ تو ان صحیفوں میں کیا ہے؟ فرمایا فیہا کتب قیمہ قیمہ، اللہ کہتے ہیں ان میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے ایسے مضبوط قانون موجود ہیں جو کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں، وہ خدا کے قائم کردہ اصول ہیں، ازلی ہیں، ابدی اصول ہیں، وہ کبھی ٹوٹنے والے اصول نہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اہل کتاب اور مشرکین باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ اب اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں تفرقہ کیا یا نہیں پھوٹ ڈالی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
مگر واضح بات کے آ جانے کے بعد جب ان کے پاس بینہ یعنی اللہ کا رسول آ گیا تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، بعض نے تسلیم کیا، باقیوں نے انکار کیا۔ ان اکثرکم فاسقون، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب تم میں اکثر فاسق لوگ ہیں جنہوں نے تفرقہ بازی کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارتاً سمجھا دی کہ پہلے یہود و نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک نجات پانے والا ہوگا، باقی سب آگ میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا نجات پانے والا کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والا وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ یوں نہیں فرمایا جو صرف میرے طریقے پہ ہوگا، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، فرمایا باقی سب دوزخی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اس انکار کی وجوہ بیان فرمائی ہے کہ ان کا انکار غلط ہے، کیونکہ نبی کسی نئی بات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہر نبی کی تعلیم وہی ہوتی ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہوئے آئے۔ اصول وہی ہیں، ہاں فروع میں تفصیلات ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں کوئی چیزیں ایسی بھی تھی جو حرام تھیں، اس امت میں ان چیزوں کو حلال کر دیا، اور بعض چیزیں حلال تھیں اس امت میں ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو فروع میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور رسالت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، حساب و کتاب، اچھی بری تقدیر، یہ سب اصولیات میں ہے کہ ان کا انکار